دنیا میں ایسی نادر الوجود ہستیوں کا ظہور شاذ اور عرصہ دراز کے بعد معزز و ممتاز خاندان میں ہوتا ہے، اور ان کے چشمہ فیوز و برکات سے ہزاروں معتدل افراد روحانی آب حیات سے سیراب ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے اس عدیم النظیر دستگیر نے سید الکونین خامس آل عبا حضرت امام حسین علیہ السلام کی 26ویں پشت میں امام ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل سے نیشا پور کے سادات کے خاندان میں بہزار چاہو جلال ظہور اجلال فرمایا، اور تمام عمر یہی کام کیا کہ خاص و عام کو محبت شاہد حقیقی کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ دیوہ شریف کے مقتدر اور ممتاز حضرات کو سرکار عالم پناہ کے نسبی اعزاز اور خاندانی امتیاز کا پورا اعتراف ہے، اور مؤلفین سیرت وارثی کا بھی اتفاق ہے کہ آپ کے اجداد نیشا پور کے ذی شرف اور صاحب اختصاص سادات سے تھے، سید اشرف ابی طالب، جن کو بعض مورخین نے سید اشرف الدین ابی طالب بھی لکھا ہے۔ میں اہل و عیال ہندوستان آئے، جیسا کہ مولانا سید محی الدین رسول پوری، جو اس خاندان کے ایک مقدس عالم اور حضرت مختوم سید علاء الدین اعلیٰ بزرگ علیہ رحمہ کی چوتھی پشت میں ہے، اپنی کتاب سیرت السادات میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہلاکو خان نے، جس کو بنی فاطمہ سے قلبی عناد تھا، جب بغداد فتح کیا اور خلیفہ محتشم باللہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ بلاد و امسار کو تاخت و تاراج کرنے لگا، تو آپ کے مورث اعلیٰ سید اشرف ابی طالب نے، جو اپنے ہم عصر علماء میں ذی احترام اور مشائخین وقت کے سردار اور امام تھے، اپنے تمام خاندان کے ساتھ ہجرت فرمائی اور نیشا پور سے ہندوستان تشریف لائے، اور قصبہ کنڈور ضلع بارہ بنکی میں آبادی کے باہر قیام فرمایا، اور بعد میں مکان تعمیر کروایا، جو مکان اب رسول پور کے نام سے مشہور ہے، اور اس کا صدر دروازہ ہنوز موجود ہے، جس کو علاء الدین اعلیٰ بزرگ کا پھاٹک کہتے ہیں، چونکہ سید اشرف ابی طالب کے پوتے سید علاء الدین اعلیٰ بزرگ ہیں، جن کا حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ کے خلفائے اجر میں شمار ہے۔ وہ صحیح النسب سادات کاظمی تھے۔ سرکار عالم پناہ نے اپنے خاندان کی امتیازی شان کا ذکر مگر بہت سادگی کے ساتھ ان الفاظ میں متواتر فرمایا ہے کہ ہمارے اجداد نیشا پور کے رہنے والے تھے، اور یہ بھی اکثر فرمایا ہے کہ ہمارے اجداد نے غیر کفو میں شادی نہیں کی، اور یہ بھی ارشاد ہوا ہمارے سید واڑہ میں ایک سید بظاہر رند مزاج تھے، لوگوں نے امتحان کے طور پر ان کے دامن پر آگ رکھ دی اور دامن نہ جلا۔ یہ بھی اکثر فرمایا ہے کہ ہمارے خاندان کی بیویاں نظر حضرت فاطمہ الزہرا کی سونک کھانے جب آتی تھیں تو پہلے ان کو چونا کھلایا جاتا تھا، اگر چونے کا اثر زبان پر نہ ہوتا تب ان کو سونک نہ کھلاتے تھے۔ یہ ملفوظات شاہد صادق ہیں کہ آپ کے جد امجد صحیح النسب سادات تھے، باوجود اس غریب الوطنی کے غیر کفو میں مشارکت سے اپنے خاندان کی شان سیادت کو محفوظ رکھا، اور قصبہ کنٹور کے قیام کو جب 4 صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا، سید اشرف ابی طالب علیہ رحمہ کی 8ویں پشت میں سید عبدالاحد علیہ رحمہ 1127 ہجری میں قیام کا ارادہ فرما کر کنٹور سے دیوہ شریف آئے۔ تمام قصبے کے لوگ آپ کی تشریف آوری سے نہایت مسرور ہوئے، کیونکہ آپ کے فیوز و برکات کا اطراف و اکناف میں شہرہ تھا، چونکہ آپ عالم علوم شریعت بھی تھے اور واقف رموز حقیقت تھے، اس لیے آپ کی ذات مجموعہ صفات سے درس و تدریس کے ساتھ رشد و ہدایت کا فیض بھی جاری ہوا، اور 1141 ہجری میں میرا سید احمد علیہ رحمہ دیوہ شریف میں پیدا ہوئے، اور ان کے صاحبزادے سید کرم اللہ، جن کے 3 صاحبزادے تھے، سید سلامت علی، سید بشارت علی، سید شیر علی،
رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔